ہیلو فرینڈز، میرے چینل ہارر ہب پر آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی کہانی کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 4 کے ایک پرانے اور پوسیدہ گھر کے بارے میں ہے، جسے لوگ بھوت بنگلہ کہتے تھے۔ وہاں پر مشہور ہے کہ رات کے اندھیرے میں خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ وہاں پر کالے سائے بھی نظر آتے ہیں۔ جب یہ خبریں بہت زیادہ پھیلنے لگیں تو گھوسٹ انویسٹیگیٹرز نے بھی وہاں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں جا کر تحقیق کی جائے کہ یہ باتیں صحیح ہیں یا لوگوں نے افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ یہ سوچنے کے بعد گھوسٹ انویسٹیگیٹر کا ایک گروپ، جس پہ 3 لوگ شامل تھے، وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی دن وہ تینوں گروپ ممبرز اس گھر پہ جانے کے لیے نکل پڑے۔ تقریباً مغرب کے وقت یہ لوگ وہاں پر پہنچے۔ وہاں کے آس پڑوس والوں سے جب تحقیق کرنی شروع کی کہ یہ کیا معاملہ ہے، جس پر اہل محلہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ گھر تقریباً 50 سال سے بھی زیادہ عرصے سے خالی پڑا ہے۔ اس کے اونر نہ تو اس کی مرمت کرا پاتے ہیں اور نہ ہی اس کو بیچ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اب غیر مرئی مخلوقات آ بسی ہیں۔ 1-2 دفعہ یہاں پر تعمیر کا کام جب شروع ہوا تو مزدوروں کو ان مخلوقات نے مار مار کر بھگا دیا۔ ایک دفعہ تو ایسا لگا جیسے کہ چھت سے کوئی عورت چھلانگ لگا رہی ہے، لیکن جب نیچے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اندر سے بچوں کے رونے کی اور عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں بھی رات کے وقت یہاں سے گزرنے والوں نے سنی ہیں۔ اہل محلہ سے بات کرتے وقت کا اندازہ نہ رہا اور تقریباً 10 بجے گھوسٹ انویسٹیگیٹرز ناظم آباد کے اس پراسرار گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ مختلف قسم کے آلات تھے، جیسے کیمرہ اور موشن سینسر وغیرہ۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ ٹوٹا پھوٹا، خاموش اور خطرناک ماحول اس جگہ کی پراسراریت کا ثبوت دے رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ اس گھر کا معائنہ شروع ہی کر رہے تھے کہ کچھ عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی آپس میں بات کر رہا ہو۔ ابھی وہ تینوں اس آواز کے بارے میں آپس میں بات چیت کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کی آواز تھی کہ ایک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ دروازے کے قریب گئے اور اندر داخل ہو گئے تو وہ کمرہ انہیں بہت ہی زیادہ گرم محسوس ہوا۔ جب وہ لوگ کچھ دیر اور ٹھہرے تو انہیں ایک ناگوار سی بدبو بھی آنے لگی۔ دیوار پر جگہ جگہ جالے موجود تھے، جیسے کہ برسوں سے یہاں کوئی آیا نہ ہو۔ اس گروپ کے ایک ممبر نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، کیمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ ایک دوسرے ممبر نے کہا، ہم آپ کو یہاں سے نکالنے نہیں آئے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ آرام سے یہاں پر رہیں۔ آپ بغیر نقصان پہنچائے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ ایک دم سے 2-3 پتھر آ کر ٹیم کے ممبر کو لگے۔ یہ بہت خوفناک تھا، کیونکہ وہ پتھر اچانک سے کہاں سے آئے، ان میں سے کسی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر اور گزری کہ اچانک سے ایک ٹیم ممبر کو زور سے دھکا لگا اور وہ دور جا گرا، اور اس کے بعد تیسرے ممبر کے ساتھ یہ ہوا کہ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ ٹیم کے دوسرے ممبر نے اس ممبر پر آیتیں پڑھ کے پھونکیں جس کا گلا کوئی دبا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آیتیں پڑھنے لگا، اس کا گلا اس غیر مرئی مخلوق کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ گھوسٹ انویسٹیگیٹرز کے اوپر ایک کے بعد ایک حملے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ٹیم ممبرز نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ بہت بھاری ہے اور جو بھی مخلوق یہاں آباد ہے وہ یہاں پر ہمارے آنے سے بہت ناراض ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور واپسی کے سفر کا آغاز کیا۔ یہ بات صاف ہو چکی تھی کہ اس جگہ پر غیر مرئی مخلوق آباد ہو چکی ہیں اور وہ اتنی آسانی سے یہ جگہ خالی نہیں کریں گی۔ وہ گھوسٹ ہنٹرز اس 4 نمبر ناظم آباد کے گھر میں بہت زیادہ دیر رک نہ سکے، لیکن ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چلا تھا کہ جو گھر بہت سالوں سے بند پڑے رہتے ہیں، وہاں کوئی رہائش نہیں رکھتا، تو اس گھر میں غیر مرئی مخلوقات اپنا گھر بنا لیتی ہیں
اور وہ کسی انسانوں کا وہاں پہ رہنا پسند نہیں کرتیں۔ انہیں بھی ان تمام تجربات سے گزرنا پڑا۔